السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی چھٹیاں انجوائے کر رہے ہوں گے. بیفور اسٹارٹنگ دس لیکچر آئی وانٹ ٹو سے یو پلیز ریسائٹ درود پاک. درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے یا نہ قبول کرے. لیکن درود پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان جس طرح جیسے بھی درود پاک کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوری طور پر قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور لاکھوں کروڑوں درود ہوں نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے اوپر پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. So let's start our second chapter. The name of the second chapter is patriotism, حب الوطنی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس چیپٹر کو سٹارٹ لینے سے پہلے آج ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ سلائڈ میں نے رکھی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے اس چیپٹر کے اندر پڑھنا کیا ہے. سو in the second chapter we have to read, the name of the chapter is patriotism, حب الوطنی. By the end of this chapter you will be able to define patriotism. آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا patriotism ہوتا کیا ہے. Explain the qualities of a true patriot. اور ایک جو patriot ہوتا ہے، حب الوطن شخص جو ہوتا ہے، وہ جو اپنے مدر لینڈ سے محبت کرتا ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں. Understand the role of the قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح کا جو رول تھا اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا. لرن اباؤٹ دا سیکریفائسز آف پاکستانز نیشنل ہیروز. پھر اس ملک کے ڈیفنس میں جو ہیروز نے کردار ادا کیا پاکستان کے، ان کا کیا رول تھا، ان کی سیکریفائسز کیا تھیں. انڈرسٹینڈ ایس ڈبلیو اسکاٹس کوٹیشن اباؤٹ دا پیٹریوٹزم. پیٹریوٹزم کے بارے میں جو اس نے کوٹیشن لکھی تھی اس کے بارے میں ہم جانیں گے انہوں نے کیا لکھا اور اس کے بارے میں کیا بولا گیا. لرن امپورٹنٹ ورڈز میننگ. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ ورڈز میننگز ہیں ہم ان کو بھی دیکھیں گے. ساتھ میں لرن کریں گے امپورٹنٹ سینونمز جو کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے حساب سے آپ کے آبجیکٹیو کو کلیئر کریں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے انڈرسٹینڈ دا اردو ٹرانسلیشن آف ایچ پیراگراف. ہر پیراگراف کی ہم اردو ٹرانسلیشن کو بھی دیکھیں گے اور پریپیئر پنجاب بورڈ ایگزام کویسچنز. اور اس کے بعد ہم اس کے کویسچن آنسر بھی دیکھیں گے. آپ کو اس چیز کے بارے میں بتا دوں کہ آپ لوگ جب اس کے کویسچن آنسر کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ اتنے ایزی وے سے اور اتنے اچھے طریقے سے اور اتنے کمپریہنسو ہم اس کے آنسرز لکھیں گے کہ آپ لوگ جب پڑھیں گے تو آپ کو خود جو ہے مزہ آئے گا پڑھنے کا، یاد کرنے کا، سمجھنے کا. بڑے اچھے انداز سے انشاءاللہ آپ کو سمجھیں گے. سو لیٹس اسٹارٹ اوور سیکنڈ چیپٹر پیراگراف. اسٹارٹ اوور سیکنڈ چیپٹر پیراگراف نمبر 1. پیٹریوٹزم مینس لو فار دا مدر لینڈ. پیٹریوٹزم مینس حب الوطنی سے مراد ہے لو فار دا مدر لینڈ، مادر وطن سے محبت اور ڈیووشن یا پھر وفاداری. ٹو ونس کنٹری، اپنے ملک سے، یعنی کہ پیٹریوٹزم مینس لو فار دا مدر لینڈ اور ڈیووشن ٹو ونس کنٹری. حب الوطنی کا مطلب ہے وطن سے محبت یا اپنے ملک کے ساتھ وفاداری ہے، یا اپنے ملک سے وفاداری ہے. A patriot loves his country. ایک محب وطن شخص جو ہے وہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے. اینڈ از ویلنگ، اور تیار رہتا ہے، ٹو سیکریفائس، قربانی دینے کے لیے، وین دا نیڈ ارائزز، جب ضرورت پیش آتی ہے. اس کا بعد محاورہ دیکھتے ہیں. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. ایک محب وطن اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے. دا ورڈ پیٹریوٹ، جو لفظ پیٹریوٹ ہے، comes from Latin word، یہ لاطینی زبان سے نکلا ہے پیٹریوٹا سے، which means، جس کا مطلب ہے کنٹری مین، ہم وطن. It is considered، یہ سمجھا جاتا ہے، a commendable quality، ایک قابل تعریف خوبی سمجھی جاتی ہے. So the word patriot comes from Latin word patriota which means countryman. It is considered a commendable quality.
لفظ پیٹریوٹ لاطینی لفظ پیٹریوٹا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ہم وطن. یہ ایک قابل تعریف خوبی سمجھی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے جو باقاعدہ طور پر جو موسٹ امپورٹنٹ سینونمز ہیں اس کو دیکھتے ہیں. پیٹریوٹزم، حب الوطنی، نیشنلزم، لویلٹی، ڈیووشن. ڈیووشن وفاداری، عقیدت، ڈیڈیکیشن. لویلٹی کمٹمنٹس. پیٹریوٹ محب وطن، نیشنلسٹ. لوئل سٹیزن، کنٹری مین. سیکریفائس قربانی دینا. سرینڈر گیو اپ. ڈیڈیکیٹ کمینڈیبل قابل تعریف. پریز وردی ایڈمائریبل لاؤڈیبل. سو دس از اوور فرسٹ پیراگراف. آئی ہوپ سو آپ کو اس پیراگراف کے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ پیراگراف کی طرف، پیراگراف نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. سو دس از دا سیکنڈ پیراگراف. آئی تھنک سو آپ کو پہلے پیراگراف کے اندر جو ڈیفیکلٹ ورڈز تھے اور باقی جو چیزیں تھیں بامحاورہ جو ہم ٹرانسلیٹ کر رہے تھے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور اب سیکنڈ پیراگراف کو ریڈ کرتے ہیں. پیٹریوٹزم gives people the strength and the courage to safeguard the interest of the country and the nation. پیٹریوٹزم gives حب الوطنی دیتی ہے. کیا دیتی ہے؟ people the strength لوگوں کو طاقت دیتی ہے. and courage اور ہمت دیتی ہے. ٹو سیف گارڈ حفاظت کرنے کی. دا انٹرسٹ مفادات کی. آف دا کنٹری ملک کے. اینڈ دا نیشن اور قوم کے. سو بامحاورہ دیکھتے ہیں. پیٹریوٹزم gives people the strength and the courage to safeguard the interest of the country and the nation. حب الوطنی لوگوں کو ملک اور قوم کے مفادات کی حفاظت کے لیے قوت اور حوصلہ عطا کرتی ہے. فار اے پیٹریوٹ ایک محب وطن شخص کے لیے دا سوورینٹی خود مختاری، انٹیگریٹی سالمیت، اینڈ آنر اور عزت. کس کی عزت؟ آف دا کنٹری ملک کے. آر آف دا سپریم ویلیوز یہ اعلیٰ ترین اقدار ہیں. آن وچ جن پر نو کمپرومائز کوئی سمجھوتا کین بی میڈ نہیں کیا جا سکتا. بامحاورہ دیکھتے ہیں. فار اے پیٹریوٹ دا سوورینٹی، انٹیگریٹی اینڈ دا آنر آف دا کنٹری آر دا سپریم ویلیوز آن وچ نو کمپرومائز کین بی میڈ. ایک محب وطن شخص کے لیے ملک کی خود مختاری، سالمیت اور عزت اعلیٰ اقدار ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. نیکسٹ دیکھیں جی. پیٹریوٹ رینڈرز ایک محب وطن رینڈر ہوتا ہے پیش کرنا یا پھر سر انجام دینا. پیٹریوٹ رینڈرز ایک محب وطن پیش کرتا ہے گریٹ سیکریفائس عظیم قربانی فار دا پریزرویشن تحفظ کے لیے اینڈ دا پروٹیکشن اور حفاظت کے لیے آف دیز ویلیوز اقدار کی. یعنی ملک کی جو سالمیت ہے، ملک کے لیے جو اعلیٰ اقدار ہے، ملک کی جو خود مختاری ہے اس کے اوپر کسی بھی طرح سے وہ کمپرومائز نہیں کرتا. سو بامحاورہ دیکھتے ہیں. پیٹریوٹس رینڈر گریٹ سیکریفائس فار دا پریزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف دیز ویلیوز. محب وطن ان اقدار کے تحفظ اور حفاظت کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں. Now let's see the important synonyms of this paragraph. Safeguard حفاظت کرنا. Protect, defend, secure, preserve. Independence, sovereignty خود مختاری. Independence, autonomy, supremacy, self-rule, integrity سالمیت, unity, fairness, honest, soundness, compromise سمجھوتا, settlement, agreement, concession, preservation تحفظ, protection, conservation, maintenance, safeguarding. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا سیکنڈ پیراگراف. آئی ہوپ سو اس پیراگراف کو اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اور ایک دفعہ اس کو مزید تھوڑی ریڈ کر لیں. آئی ہوپ سو آپ کو آسانی کے ساتھ یہ یاد ہو جائے گا. پھر بھی اگر اس میں کسی بھی قسم کو آپ کی جو ہے کوئی بھی چیز سمجھنی ہو، پوچھنی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں جا کے انشاءاللہ.
ہم اس کو آپ کی क्वेरी को जो है वो बेहतरीन तरीके से आपको आंसर करने की जो है वो कोशिश करेंगे. So let's move towards the third paragraph. जी फ्रेंड्स, पैराग्राफ नंबर 3 आगे है. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड ग्रेट पैट्रियट. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज थे अ नेशन बिल्डर, एक कौम के ममाद थे, कौम को तमीर करने वाले थे, एंड ग्रेट पैट्रियट और एक अजीम हिब्बे वतन थे. ही वांटेड, वो चाहते थे, टू प्रोटेक्ट, कि हिफाजत करना, द वैल्यूज, इक़दार की, कल्चर, सकाफत की, एंड ट्रेडिशंस और रवायात की, ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों की, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड ग्रेट पैट्रियट. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक कौम साज और एक अजीम हिब्बे वतन थे. ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज, वो बरसगीर के मुसलमान जो थे. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. वो बरसगीर के मुसलमानों के इक़दार, सकाफत और रवायात को महफूज रखना चाहते थे. He gave, उन्होंने दिया, the Muslims, मुसलमानों को, a sense of identity, एक शनाख्त का एहसास उनको दिया, by securing, हासिल करके, a separate homeland, एक अलग वतन. For them, उनके लिए, he said, उन्होंने फरमाया, we must develop, हमें पैदा करना चाहिए, a sense of patriotism, एक हुब्बुल वतनी का जज्बा, which galvanizes, जो मुतहिद और मुतहरिक करता है, galvanizes, जो मुतहिद और मुतहरिक करे, us, हम सबको, into one united and strong nation, एक मुतहिद और एक मजबूत कौम के तौर पर. इसको देखते हैं. He gave Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. उन्होंने मुसलमानों को एक अलग वतन हासिल करके शनाख्त का एहसास दिया. He said, उन्होंने कहा, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us to all into one united and strong nation. उन्होंने फरमाया, हमें हुब्बुल वतनी का ऐसा जज्बा पैदा करना चाहिए जो हम सबको एक मुतहिद और मजबूत कौम में बदल दे. ये फ्रेंड्स, अब हम इसके जो है वो सिनोनिम्स देखते हैं. नेशन बिल्डर, कौम का ममाद, फाउंडर, आर्किटेक्ट, क्रिएटर, प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, सेफगार्ड, डिफेंड, प्रिजर्व, ट्रेडिशन, रवायात, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, हेरिटेज, आइडेंटिटी, शनाख्त, रिकग्निशन, इंडिविजुअलिटी, कैरेक्टर, galvanizes, मुतहिद करना, मुतहरिक करना, inspires, motivates, unites. So these are the synonyms of paragraph number 3. I hope so आप लोगों को इस पैराग्राफ की समझ आ गई होगी. स्टूडेंट्स, आपको जैसे ही ये पैराग्राफ जब सुनते हैं तो कोशिश करें कि फौरी तौर पर एक बुक पकड़ें और साथ में आप अपनी बुक को खोलकर जैसे जैसे आपने पैराग्राफ पढ़ लिया तो फौरी तौर पर उस पैराग्राफ को खुद से एक दफा रिपीट करने की कोशिश करें. इससे क्या होगा, इससे फायदा होगा आप लोगों को कि आप जैसे ही उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कौन से अल्फाजों की आपको समझ आ चुकी है, कौन से अल्फाज अभी तक आपको समझ में नहीं आए. आप दोबारा से उन अल्फाजों को अंडरलाइन करें और उसके बाद उनको मीनिंग्स देखें, दोबारा उस पूरी के पूरी लाइन का बामुहावरा तर्जुमा देखें. आई ऑल्सो बड़े आसानी के साथ आप इस पैराग्राफ के ऊपर अपनी अच्छी ग्रिप कर सकते हैं विद नो टाइम इंशाल्लाह. लेकिन बात ये है कि यू मस्ट हैव टू पुट योर बेस्ट एफर्ट्स. द थिंग इज दैट आई होप सो ये पैराग्राफ बच्चे को समझ आ गई होगी. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ.